علی حیدر ایک یونیورسٹی کا ذہین خاموش طب اور دین کی طرف مائل نوجوان تھا۔ وہ کمپیوٹر سائنس کا طالب علم تھا اور عام لڑکوں سے ہٹ کر نماز کا پابند، آنکھوں میں ہاک اور دل میں سکون لے کر چلتا تھا۔ مگر جب پہلی بار اس کی نظریں زینب سے ملیں تو دل کی دنیا کچھ بدلنے لگی۔ زینب خوش اخلاق، پڑھنے میں تیز اور خوش لباس تھی۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی مگر نگاہوں میں بے نیازی۔ وہ علی کے شعبے میں نئی آئی تھی۔ پہلی بار دونوں کا سامنا لائبریری میں ہوا جب ایک ہی کتاب دونوں کو درکار تھی۔ آپ لے مجھے بعد میں مل جائے گی، اور زینب نے مسکرا کر کہا جی شکریہ۔ علی کی آواز معمول سے دھیمی تھی۔ اسی دن دل میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا۔ علی نے کبھی کسی لڑکی سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دل سے نیک اور محتاط ہے، مگر پھر بھی دل ہے کہ مانتا نہیں۔ رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے بات چیت کے مواقع بننے لگے۔ کلاس کی اسائنمنٹس، پروجیکٹس، گروپ اسٹڈی، اور پھر واٹس ایپ پر بس تعلیم کے مقصد سے باتیں ہونے لگیں۔ مگر یہ تعلیمی باتیں کب آپ بہت اچھے ہیں اور پھر کاش ہم ہمیشہ ساتھ رہیں میں بدل گئیں۔ کسی کو پتہ نہ چلا۔ زینب بھی علی کی دینداری سے متاثر تھی۔ وہ کہتی اگر میرے نکاح کا فیصلہ مجھے کرنا ہو تو میں اب جیسے انسان کو چنوں۔ علی اندر ہی اندر خوش بھی ہوتا اور بے چین بھی۔ اسے لگتا یہ محبت غلط نہیں، ہم تو نکاح ہی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کبھی کبھار دل میں ایک خلش الفا بیرت، کیا نامحرم سے اس طرح بات کرنا واقعی جائز ہے؟ چند مہینے گزر گئے۔ محبت گہری ہوتی گئی، باتیں رومانوی ہونے لگیں، جذبات بے قابو ہونے لگے۔ علی رات بھر جاگ کر اس سے بات کرتا، کلاس میں دل نہیں لگتا، نماز میں خشوع جاتا رہا۔ پھر ایک دن فجر کی اذان ہوئی اور علی نے خود کو زینب سے گفتگو کے بعد نیم بے ہوش حالت میں پایا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، نیند پوری نہ تھی، سر میں درد۔ اس لمحے اسے لگا کیا میں واقعی سکون پا رہا ہوں؟ وہ مسجد گیا، نماز پڑھی اور سجدے میں گر کر اللہ سے رو کر پوچھا اللہ، یہ کیسی محبت ہے جس نے مجھے تجھ سے دور کیا؟ اسی دن علی نے اپنے یونیورسٹی کے قریب ایک بزرگ عالم دین سے ملاقات کی، دل کا حال بتایا۔ زینب سے محبت، نیت نکاح کی، مگر رومانوی باتیں اور گناہ کا احساس۔ عالم نے مسکرا کر فرمایا بیٹا، سچی محبت وہی ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر محبت پاکیزہ ہے تو نکاح کا دروازہ کھولو، اگر نہیں تو یہ شیطان کا جال ہے۔ علی نے کہا لیکن ہم گناہ کی حد تک تو نہیں گئے، بس باتیں کی ہیں۔ عالم بولے قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ باتیں، یہ تنہائی، یہی تو وہ قریب جانا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ پھر علی نے پوچھا اگر کوئی اللہ سے سچی محبت کرے کیا وہ نامحرم سے محبت نہیں کر سکتا؟ عالم نے کہا جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ اللہ کے دشمن گناہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ سے عشق کرنے والا صرف اس کے حکم کے مطابق محبت کرتا ہے، حلال طریقے سے، نکاح کے دائرے میں۔ علی نے وہ رات بہت تڑپ کر گزاری۔ زینب سے محبت سچی تھی مگر اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت ضروری لگنے لگی۔ اس نے زینب کو ایک لمبا پیغام لکھا، زینب میں تم سے نکاح کے بغیر بات نہیں کر سکتا، یہ تعلق ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اگر تم سچ میں میرے نصیب کی ہو تو اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے گا حلال طریقے سے۔ میں اپنے والدین کو بھیجوں گا، تم بھی گھر والوں کو اعتماد میں لو۔ اگر نصیب میں ہو تو اللہ ہم دونوں کو ایک کرے گا، ورنہ ہم اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کی رضا حاصل کریں گے۔ زینب کا جواب آیا علی، میں تمہاری دینداری پر ہمیشہ فخر کرتی تھی، آج تمہارا یہ قدم میرے دل میں تمہیں اور بلند کر گیا۔ میں بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، ہم اللہ کی رضا سے جدا ہو جائیں گے تاکہ کبھی اس کی رضا سے ملیں۔ ماہ و سال گزرے، دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر دیا۔ علی نے تعلیم مکمل کی، دین کی طرف مزید جھکاؤ بڑھا، اور زینب نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ دونوں کے دل کبھی کبھار دھڑکتے، یاد آتی، آنکھیں بھیگ جاتی، مگر دل پر اللہ کا نام حاوی رہتا۔ 5 سال بعد علی ایک مسجد میں درس دے رہا تھا۔ اس کی ماں ایک دن بولی بیٹا، ایک لڑکی ہے، زینب نام ہے، ہمیں رشتہ آیا ہے، قرآن کی معلمہ ہے، باحیہ ہے۔
تم دیکھ لو۔ علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، امی میں نے اس کے لیے ہی صبر کیا تھا۔ نکاح کریں انشاءاللہ۔ زینب نے نکاح کے دن علی کے کان میں کہا، تم نے مجھے گناہ سے روکا اور اللہ سے جوڑا۔ تم نے دنیا میں میرا ہاتھ نہیں تھاما، مگر آج اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ یہ کہانی ان دلوں کے لیے ہے جو محبت کرتے ہیں مگر اللہ کو نہیں بھولنا چاہتے۔ سچی محبت وہی ہے جو پاکیزگی، صبر اور حلال راستہ اختیار کرے۔